بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام۔ آپ نے فرمایا موسیٰ اس نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اسی کی وجہ سے میں نے بارش برسا دی۔ مانگنے کے لیے کوئی خاص انداز نہیں ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے دعا کو عبادت کے لفظ سے یاد فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ الذین یقولون ربنا، وہ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، اننا آمنا، بے شک ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا ذنوبنا، بس بخش دے ہمارے گناہوں کو، وقنا عذاب النار، اور بچا لے ہمیں جہنم کی آگ سے، آمین یا رب العالمین۔ الذین یقولون ربنا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 16 ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی وہ مرغوبات کا ذکر کیا تھا جو انسان کی گمراہی کا سبب بنتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کے لیے جو نعمتیں تیار کی ہیں جنت کی صورت میں ان کا ذکر تھا۔ اب ان متقین کی تھوڑی سی تفصیل ہے، ان کی صفات اگلی آیت میں آ رہی ہے، اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان متقین کے بارگاہ رب العالمین میں جو وہ درخواست پیش کرتے ہیں اس کا ذکر ہے، جس کو دعا کہتے ہیں۔ دعا یہ عبادت کا مغز ہے، اور دعا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لینے کا بہترین ذریعہ ہے، اور دعا ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم۔ عجیب ہے، اللہ خود فرماتے ہیں مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے دعا کو عبادت کے لفظ سے یاد فرمایا ہے کہ جو میری عبادت سے یعنی مجھ سے مانگنے سے تکبر کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو ذلیل کر کے جہنم میں پھینک دوں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ادعو ربکم، اپنے رب کو پکارو، ادعو ربکم تضرعا وخفیہ، گڑ گڑاتے ہوئے، چپکے سے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ اور دعا یہ تنہائی کا معاملہ ہے، جب انسان تنہائی میں ہو، اور کبھی کبھار یہ ایک خاص انداز بن جاتا، اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو نصیب فرمائے، انسان کا دل بھر آتا ہے تو پھر جتنا آپ کا دل کرتا ہے رب سے مانگ لیں۔
ہمارے افسوس یہ ہے کہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتے ہیں. پریشانی میں تو اللہ کی طرف جانا چاہیے. اللہ کے پاس نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا مانگو تو رو رب کے سامنے، فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اور اگر رونا نہ آئے تو کم از کم رونے والی شکل ہی بنا لو. ہم تب بناتے ہیں جب بڑا مجمع ہو کہ لوگوں پر ہماری ہیبت طاری ہو جائے کہ جی ماشاءاللہ. ویسے یہ مولوی صاحب جو ہے نا سب بندے، یہ ادھر کی باتیں تھوڑی، کوئی شک نہیں اجتماعی عمل کے بعد اجتماعی دعا ہوتی ہے، لیکن اصل مانگنا وہی ہے، وہ جو تنہائی کا معاملہ ہے، اور وہ ہر زبان جانتا ہے. ہاں ضروری نہیں ہے کہ جی عربی میں مانگنا. یہ ساری دنیا کی زبانیں کس نے پیدا کی؟ وہ ساری زبانیں جانتا ہے، اور زبان سے لفظ بھی نہ کہ وہ پھر بھی جانتا ہے. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کے دور کا، قحط سالی پڑی، سارے باہر نکلے. موسیٰ علیہ السلام نے خوب رو رو کر دعا مانگی. اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام آیا کہ موسیٰ، اس مجمع میں ایک ایسا گناہگار ہے کہ جس کی وجہ سے رحمت کا نزول نہیں ہو سکتا. اس سے معلوم ہوا، ہم کہتے ہیں نا جی او جی چھوڑو، ہر ایک نے اپنے اپنی قبر میں جانا ہے. اپنی اپنی قبر میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. باپ بیٹے کی قبر میں نہیں لیٹتا، بیٹا بھائی کی قبر میں، بیٹا باپ کی قبر میں نہیں لیٹتا، لیکن گناہ کا اثر ضرور ہوتا ہے. ایک بے نمازی کا اثر 40 گھروں پر ہوتا ہے. اور اللہ معاف کرے ہم جیسے کہ گھر میں ہی 40 کے 40 بے نمازی ہوں. تو اثر اتنا ہوا کہ رو رو کر دعا، پیغمبر موجود ہے، جلالی پیغمبر ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی شخصیت، کلیم اللہ، اتنی بڑی اللہ نے ان کو عزت سے نوازا ہے کہ براہ راست اللہ سے کلام فرما رہے ہیں. کیا مقام ہے اس پیغمبر کا؟ سب نے فرمایا نہیں موسیٰ کلیم. مجمع میں ایک آدمی ایسا ہے، اب ہر آدمی اپنے آپ کو جانتا ہے، منانم کے مندان. اس نے دل ہی دل میں اس شخص نے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی ایک آدمی گناہگار ہے جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت رکی ہوئی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ خود بخود نکل جائے تاکہ اللہ کی رحمت کا نزول ہو. اس نے دل ہی دل میں کوئی سجدہ نہیں کیا، رویا نہیں، چیخا نہیں، چلایا نہیں، گڑ گڑایا نہیں، ہاتھ نہیں اٹھائے، یوں دل ہی دل میں کہا ربا آج تک تو نے پردہ ڈالا ہے، آج میرا پردہ چاک نہ کر، تو ستار ہے. بدلی آئی، موسلا دھار بارش شروع ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا پروردگار آپ فرما رہے تھے کہ گناہگار کی وجہ سے رحمت کا نزول نہیں ہو رہا اور ایسے بارش ہو گئی. رب نے فرمایا موسیٰ اس نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اسی کی وجہ سے میں نے بارش برسا دی. مانگنے کے لیے کوئی خاص انداز نہیں ہے، کوئی خاص طریقہ نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے، یہ جو ہم مسجع الفاظ استعمال کرتے ہیں، بڑے بناوٹی الفاظ، بنا کے الفاظ، اس سے رسول اللہ مبارک نے منع فرمایا ہے. جتنے سادے الفاظ ہوں، سادے الفاظ میں رب سے مانگا کریں. فرمایا متقین کیا کرتے ہیں، تقوی والے، یقولون ربنا، وہ کہتے ہیں ہمارے پروردگار، اننا آمنا، یا اللہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے. یہ اپنی نسبت، تعلق ہمارا کیا ہے اپنے رب سے کہ اللہ تو نے ایمان نصیب فرمایا ہے. ہمارا کیا ہے، ہم کون ہوتے ہیں مومن ہونے والے؟ نہیں، تو نے اس دولت سے نوازا ہے. فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ تقوی والے کہہ رہے ہیں، تقوی والے. یار اس سے عاجزی آتی ہے نا انسان میں
کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہم تو 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر ایسے چوڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم جیسا کوئی دوسرا، مجھ سے بڑا نیک کون ہو سکتا ہے، پھر سارے فارغ ہیں، اصل نیک تو میں ہوں. متقین کہتے ہیں رب فاغفر لنا ذنوبنا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ہاں، انسان سے قدم قدم پر اللہ کی نافرمانی سرزد ہوتی. اللہ ہماری بخشش فرما دے. اور اگلی بات وقنا عذاب النار، یا اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے. قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے جہنم سے پناہ مانگنے کو بیان فرمایا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ. اسی صورت کی آخری رکوع ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ انداز انسانوں کو سمجھایا ہے کہ پروردگار جس کو تو نے جہنم کی آگ میں ڈال دیا اس سے تجھے ذلیل کر دیا. تو نے پروردگار تو نے اس شخص کو خوار کر دیا ہے، اخزیتہ، ذلیل ہو گیا. اس سے بڑی ضلالت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اس لیے وقنا عذاب النار، یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے. الصابرین والصادقین، یہ آگے وہ صفات ہیں کہ متقی کون ہوتے ہیں. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم، اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدى ورحمة یا رب العالمین. اللہم ذکرنا منہما نسینا وعلمنا منہما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النہار واجعلہ لنا حجة یا رب العالمین. اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. الہ العالمین پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو حل فرما. یا اللہ سب کی جائز ضروریات کو خزانے غیب سے پوری فرما. حلال کی روزی کے اسباب مہیا فرما، حلال کی روزی میں برکتیں عطا فرما. حرام مشتبہات سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. اللہ ہمیں ظاہری باطنی جسمانی روحانی بیماریوں سے محفوظ فرما. الہ العالمین وباؤں بلاؤں سے ہماری حفاظت فرما، آزمائشوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرما. الہ العالمین یا اللہ ہمارے تمام امور میں آسانیاں نصیب فرما. اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا بجاہ حبیبک المصطفیٰ ونبیک المرتضی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.